میرے چچا کے ہاں کئی سالوں تک اولاد نہ ہو سکی۔ پھر جیسے ہی چچا کی وفات ہوئی تو میری جوان چچی گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، لہٰذا میری والدہ نے مجھے چچی کے حوالے کر دیا، یعنی اب میں اپنے گھر کی بجائے چچی کے گھر رہتا تھا۔ میں بھی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہوا نوجوان لڑکا تھا۔ پہلے مہینے تو چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا رہا، پھر آہستہ آہستہ ہمارے درمیان بے تکلفیاں بڑھتی چلی گئی اور اب ہم ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کرنے لگ گئے تھے۔ پھر ایک روز رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب نہ جانے چچی کو کیا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے گہری نیند سے جگایا اور پھر بے قابو ہو کر پورے 2 گھنٹے آج میری چچی کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ میں اپنے والدین کے ساتھ دوسرے گاؤں سے چچا کی وفات پر ان کے گھر پہنچا تھا۔ چچا اور چچی کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر بھی چچا چچی دونوں نے اپنی ساری زندگی ایک دوسرے کے لیے ہی وقف کر دی تھی۔ لیکن چچا کے اچانک یوں چھوڑ جانے پر چچی بہت زیادہ غم زدہ ہو چکی تھی۔ میری ماں انہیں مسلسل تسلیاں دے رہی تھی، لیکن چچی کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ 3 دن میری والدہ نے چچی کو سنبھالنے میں ہی گزار دیے تھے۔ چچا کی ملکیت میں بہت سی زمینیں تھیں جس سے انہیں ہر ماہ اچھی خاصی آمدنی ہوتی تھی، اس لیے چچا کے گزر جانے کے بعد مالی طور پر چچی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہیں ایک سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ چچی کی عمر 32 سال کے قریب ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک اپنی باقی کی زندگی چچا کے نام پر ہی بتانا چاہتی تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے 4 بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے اور میری گھر میں زیادہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی۔ میں اس وقت 15 سال کا تھا۔ والدہ نے کہا کہ ہم چچی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے سلیمان کو ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ انہیں بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو اور وہ تنہائی سے بچ سکے، ورنہ چچا بشیر کو یاد کر کر کے بیمار پڑ جائیں گی۔ چچی بھی اس بات پر راضی ہوگی اور بولی کہ ہاں سلیمان کو یہیں چھوڑ دو۔ میرے والد نے کہا کہ سلیمان یہی رہے گا اور میں اس کا داخلہ یہیں کے اسکول میں کروا دیتا ہوں اور اس کی تعلیم پر جتنا بھی خرچ آیا میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ چچی نے فوراً جواب دیا، بھائی صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ میرے بیٹوں جیسا ہے اور میں اکیلی جان اتنے پیسے کہاں خرچ کروں گی، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اس کے خرچے کا سوچیں۔ لیکن والد نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ وہ خود تمام خرچہ اٹھائیں گے۔ میں چچی کے ساتھ رہنے لگا اور وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی، لیکن اس کے بعد میرے ساتھ جو واقعات پیش آنے لگے انہوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ ویسے تو چچی کا گھر کافی بڑا تھا جس میں 4-5 کمرے تھے، لیکن جب میں الگ کمرے میں سونے کی کوشش کرتا تو چچی کہتی، سلیمان اکیلے پن میں مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، ایسا کرو کہ میرے کمرے میں آ کر سو جایا کرو۔ میں نے چچی کی بات مان لی اور ان کے کمرے میں سونے لگا۔ ان کے بیڈ کے قریب اپنی چارپائی بچھا لیتا تھا۔ نیند کا میں بہت پکا تھا کیونکہ صبح اسکول جانا ہوتا تھا، واپس آ کر اسکول کا کام کرنا ہوتا تھا اور پھر چچی کے لیے بازار سے سامان لا کر دینا اور چھوٹے موٹے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا بھی میرا معمول بن چکا تھا۔ چچی سارا دن مجھ سے باتیں کرتی رہتی تھی، لیکن ایک رات جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آج چھٹی تھی اور میں دیر سے اٹھا تھا۔ آنکھیں بند کیے مجھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں ابھی سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک میری چچی اپنے بیڈ سے اٹھی۔ انہوں نے اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا اور کمرے کے واش روم میں چلی گئی۔ حالانکہ دن بھر چچی کبھی بھی دوپٹہ نہیں اتارتی تھی اور نہ ہی میں نے انہیں اپنے سامنے ایسا کرتے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا شاید انہیں لگ رہا ہوگا کہ میں سو چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر آئی تو پوری طرح بھیگی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نہا کر آئی ہوں۔ سردیوں کا موسم تھا اور میں رضائی میں گھسا ہوا تھا، لیکن چچی اس وقت نہا کر آئی اور بری طرح کپکپا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ اگر انہیں نہانا ہی تھا تو دن کے وقت جب دھوپ نکلتی تو تب نہا لیتی، نہ کہ اس وقت۔ چچی فوراً اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور رضائی اوڑھ کر سو گئی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا۔ صبح جب میں اسکول کے لیے اٹھا تو خود سے رہا نہ گیا اور چچی سے پوچھ لیا، چچی آپ رات کو نہانے کیوں گئی تھی؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تذبذب میں رہی اور خاموش ہو گئی۔ چچی نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔
میں نے کہا اچھا جی، لیکن اتنی سردی میں آپ کو نہانا نہیں چاہیے تھا، یہ نہ ہو کہ آپ بیمار پڑ جائیں۔ تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا، تم رات کو جاگ رہے تھے کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں، دیر سے اٹھا تھا نا اس لیے۔ پھر میں نے ناشتہ کیا اور سکول چلا گیا، لیکن جب سکول سے واپس آیا تو دیکھا کہ چچی سبزی کاٹتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ان کے گھر کا دروازہ اکثر کھلا رہتا تھا، بلکہ گاؤں کے سبھی گھروں کے دروازے صبح کھلتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے ہی بند کیے جاتے تھے۔ ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی عام بات تھی۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ چچی تخت پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں نے سلام کیا، لیکن وہ اپنے خیالات میں اس قدر گم تھی کہ نہ میرا سلام سنا اور نہ ہی میری طرف دیکھا۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ چچی۔ یہ سن کر وہ بری طرح چونکی، کہنے لگی تم واپس آ گئے، کب آئے؟ میں نے کہا ابھی آیا ہوں۔ آپ پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہیں۔ پھر مجھے لگا شاید وہ چچا کو یاد کر رہی ہوگی۔ میں کہنے لگا آپ اگر چچا کو یاد کرتی رہیں گی تو بیمار پڑ جائیں گی، اپنا خیال رکھا کریں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو چلو جا کر نہا لو، میں تمہارے لیے روٹی بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب چچی ہر وقت کسی نہ کسی گہری سوچ میں گم رہتی تھی۔ پہلے تو وہ چچا کو یاد کرتے ہوئے مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، لیکن آج کل وہ بالکل خاموش رہنے لگی تھی اور ذرا سی آہٹ پر یوں چونک جاتی تھی جیسے کچھ غیر معمولی ہو۔ رات کو جب میں سو رہا تھا تو مجھے لگا کہ چچی نے مجھے دیکھا۔ میری آنکھیں بند تھی، لیکن میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی میں چچی کا سایہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ میری چارپائی کے قریب آئے، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ جب انہیں لگا کہ میں سو چکا ہوں تو وہ دوبارہ واپس چلی گئی۔ اس بار چچی پورے 2 گھنٹے بعد واش روم سے باہر آئی اور اس بار بھی نہا کر آئی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ واش روم میں اتنا وقت کیوں لگا رہی ہیں۔ اتنی سردی میں 2 گھنٹے نہانا کسی صحت مند انسان کے بھی بس کی بات نہیں ہوتی۔ جب وہ باہر آئی تو بری طرح کپکپا رہی تھی۔ ان کا پورا وجود ٹھنڈ سے لرز رہا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں نہا کر آئیں۔ یہ سب دیکھ کر میں بے حد حیران تھا۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اگلے ہی روز جب میں اٹھا تو چچی مجھے ناشتہ بنا کر دینے کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ جب میں نے چچی سے کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، ناشتہ بنا دے، تو کہنے لگی کہ میرے جسم میں بہت درد ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میں چچی کے پاس گیا اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ تو بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ بخار آپ کو اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ رات کو نہاتی ہیں۔ آج رات بھی آپ نہانے لگی تھی اور پورے 2 گھنٹے بعد واپس آئی۔ یہ سن کر ان کی بخار سے بند آنکھیں بھی کھل گئی۔ کہنے لگی تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا چچی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ رات کو نہانے کیوں چلی جاتی ہیں۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے کہنے لگی تمہیں نہیں بتا سکتی، تم ابھی بچے ہو، میری بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا اور کیا ہے۔ بہرحال میں نے اسکول سے چھٹی کر لی اور چچی نے جس حکیم کے پاس مجھے دوائی لانے کے لیے بھیجا، میں وہاں چچی کی کیفیت بتا کر دوائی لے آیا اور چچی کو ناشتہ بھی بنا کر دیا۔ انہیں دوائی پلائی۔ کچھ دیر میں ہی بخار کی شدت کچھ کم ہوئی۔ میں نے کہا دیکھیں، میں آپ کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں، اس لیے مجھے آپ کی فکر رہتی ہے۔ آپ کیوں رات کو نہاتی ہیں؟ کہنے لگی کہا تو ہے تمہیں نہیں بتا سکتی، بہرحال میری وجہ سے تمہیں پریشانی اٹھانی پڑی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں چچی، میں نے آپ میں اور امی میں کبھی فرق نہیں سمجھا۔ کہنے لگی میں بھی تمہیں اپنے بیٹے کی طرح ہی سمجھتی ہوں، بلکہ تمہارے آنے سے تو میری یہ حسرت بھی پوری ہوگی کہ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو تمہارے جیسا ہوتا اور تمہاری طرح ہی میرا خیال رکھتا۔ 2 دن میں اسکول نہیں گیا، چچی کی اتنی خدمت کرتا رہا۔ تیسرے دن ان کی طبیعت قدرے بہتر تھی، لیکن میں نے اپنا ناشتہ خود بنایا اور ناشتہ کر کے اسکول چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی میں واپس آیا تو میری چچی رو رہی تھی۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے کہا کہ چچی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی میرے بس میں نہیں ہے، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا چچی آپ سے کیا برداشت نہیں ہوتا؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ دیر تو وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر اپنے کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی۔ میں پریشان ہو گیا اور کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کہنے لگی کہ سلیمان
کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دو، تمہارا کھانا کچن میں تیار کر کے رکھ دیا ہے، وہ کھا لو اور مجھے تنگ نہ کرو، میں خود ہی کمرے سے باہر آ جاؤں گی۔ لیکن میرے دل کو بے چینی نے جکڑ لیا تھا، اس لیے میں صحن کے کمرے میں کھلنے والی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھنے لگا۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے تو ہوش اڑ گئے۔ چچی اس وقت پوری بے لباس تھی۔ اگلے ہی پل میں فوراً کھڑکی سے ہٹ گیا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دل تو جیسے میرے سینے میں ہی تھم چکا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ جانے انجانے میں ہی صحیح، میں نے چچی کو اس حالت میں دیکھ لیا تھا۔ اس سے زیادہ میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اس وقت اپنے آپ سے گھن آنے لگی کہ میں نے کھڑکی سے کیوں جھانکا۔ میرا تو یہ اندازہ تھا کہ وہ کمرے میں بیٹھ کر رو رہی ہوں گی۔ پہلے ہی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ چچا کی جدائی میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ لیکن جو کچھ میں دیکھ چکا تھا وہ میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں فوراً کھڑکی سے ہٹ کر صحن میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کچن میں میرے لیے کھانا رکھا تھا اور بھوک بھی بہت لگی تھی، لیکن جو کچھ میں دیکھ چکا تھا اس کے بعد میری بھوک بالکل ختم ہو چکی تھی۔ پورے 2.5 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ کھانا جوں کا توں پڑا تھا۔ چچی کمرے سے باہر آئی اور ایک نظر مجھ پر ڈالنے کے بعد سیدھا کچن میں گئی۔ ان کے بال بھیگے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی لالی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سوج چکی ہوں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ وہ کچن میں گئی اور جب کھانے کو جوں کا توں رکھا دیکھا تو وہیں سے بولی، سلیمان تم نے کھانا نہیں کھایا؟ ارے بیٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے تمہارے لیے یہ کھانا بنایا تھا۔ میں تو چچی سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں تھا، کیونکہ جس حالت میں ان کو دیکھ چکا تھا میرا تو یہی دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ چچی میرے پاس آ چکی تھی، میرے پاس بیٹھ کر بولنے لگی، بیٹا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں نے تو تمہاری پسند کی سبزی بنائی تھی۔ کیا اسکول میں کچھ کھا کے آ چکے ہو؟ میں نفی میں سر ہلا چکا تھا۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں؟ میرے سوال پر چچی فوراً چونک گئی، کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، تم ایسا سوال کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں کچھ دیر بعد کمرے سے باہر آ جاؤں گی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا نا، میری مشکلات کو سمجھو، پھر کیوں تم مجھے ایسے تنگ کر رہی ہو؟ چلو شاباش کھانا کھا لو۔ لیکن میں وہیں پر رک گیا۔ کہنے لگا، سچ بتائیں آپ اتنی پریشان کیوں رہتی ہیں؟ پہلے تو آپ ایسی نہیں تھی جیسی اب ہو چکی ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر چونک جاتی ہیں اور پھر بوکھلا جاتی ہیں۔ میری باتوں کا ٹھیک سے جواب نہیں دیتی۔ آخر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیا میرے یہاں رہنے سے آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اگلے ہی پل چچی میرے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ کہنے لگی، سلیمان تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں۔ بس تمہارے چچا کی کمی مجھے بہت زیادہ محسوس ہونے لگی ہے۔ جب بھی تمہارے چچا مجھے یاد آتے ہیں تو میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی۔ میری آنکھیں بھار آتی ہیں، میں رونے لگتی ہوں اور ایک عجیب سا تناؤ محسوس کرتی ہوں۔ یہی چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اکیلے گزاروں۔ بہرحال میں یہ بات مان بھی لیتا کہ چچی چچا کے غم میں گھل کر ایسی ہوئی ہے، لیکن کچھ روز بعد جو چیز میں نے نوٹ کرنا شروع کی وہ بڑی ہی حیران کن تھی۔ چچا کی جتنی بھی تصاویر پورے گھر میں لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ چچا اور چچی کے کمرے میں وہ ساری تصاویر چچی نے اتار کر ایک باکس میں بند کر کے سٹور روم میں رکھوا دی تھی۔ کمرے میں صرف ان کی ہی تصویر باقی رہ چکی تھی۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ چچی سے کہنے لگا کہ چچی آپ نے چچا کی تصویریں کیوں اتار دی ہیں؟ کہنے لگی کہ کچھ نہیں بیٹا، تمہارے چچا کی تصویریں دیکھتی ہوں تو میرا دل دکھتا ہے۔ بار بار تمہارے چچا مجھے یاد آنے لگتے ہیں۔ میں اب ان کی یادوں کے ساتھ ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ اگر میں یوں ان کی تصاویر کو دن رات دیکھتی رہی تو تم جانتے ہو نا کہ میری طبیعت مزید بگڑتی چلی جائے گی۔ بات بھی ٹھیک تھی۔ فی الحال کے لیے ان تصویروں کو سٹور روم میں رکھ دینا ہی بہتر تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ساری تصاویر کو سٹور روم میں ایک باکس میں بند کر کے رکھا تھا، مگر اس کے بعد چچی مجھے کافی خوش لگنے لگی تھی۔ ہر وقت سوچ میں تو گم رہتی، مگر اب تو کچھ گنگناتی بھی رہتی تھی، اپنے ہی دھیان میں مگن رہتی۔ پہلے سے زیادہ نکھری نکھری لگنے لگی تھی۔ ابھی بھی وہ نہانے کے لیے رات کو ہی جایا کرتی تھی۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی۔ اب تو خیر موسم بھی کافی بدل چکا تھا۔ ایک رات میں سو ہی رہا تھا کہ مجھے چچی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔
चीख सुनकर मैं बौखला कर उठ बैठा था। अपने बिस्तर से उठकर जब मैंने बेड पर देखा तो चच्ची मौजूद ही नहीं थी। जब बाथरूम की जानिब ध्यान दिया तो चच्ची शायद वॉशरूम में भी नहीं थी। उनकी वॉशरूम की लाइट जल रही थी। मुझे ये डर होने लगा कि कहीं वो वॉशरूम में गिर तो नहीं गई। मैं फौरन से उठा और बाथरूम के करीब गया। जैसे ही बोलकर उनसे पूछने लगा तो अंदर से आने वाली आवाजों ने मेरे कानों की लो तक सुर्ख कर दी थी। मुझे सरगोशियों में बातें करने की आवाजें आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है, लेकिन ये साफ जाहिर था कि जैसे वो किसी से बात कर रही हो। घर में तो सिर्फ मैं और चच्ची ही रहा करते थे। फिर आखिर किसके साथ वो बात कर रही थी, या फिर ये मेरा वहम था। अगले पल पानी गिरने की आवाज बंद हुई तो चच्ची की हल्की हल्की कराहने की आवाजें मुझे आने लगी। ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं मासूम ज़हनियत रखने वाला था, लेकिन इसके बावजूद आने वाली ये आवाजें मुझे कई तरह के वसवसों से दो चार कर रही थी। मैं फौरन दरवाजे से हट गया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। कुछ देर बाद ही चच्ची वॉशरूम से निकली थी। मैं अपने गिर्द कंबल पूरी तरह से लपेट चुका था क्योंकि चच्ची बाथ टॉवल में ही बाहर आ चुकी थी। बाहर आकर उन्होंने अपने कपड़े निकाल कर बदले थे। तब तक मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। कुछ देर बाद जब मैंने देखा तो रात के उस पहर चच्ची ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। वो बड़ी ही लड़खड़ा कर चल रही थी, साथ साथ करा भी रही थी। आखिर बाथरूम में क्या हुआ था जो उनकी ये हालत हो चुकी थी? मुझे अब चच्ची पर शक होने लगा था। मैं उनको अजीब सी नजरों से देखने लगा था। जो मोहब्बत, एहतराम और इज्जत मैं चच्ची को दिया करता था, अब वो धीरे धीरे मेरे दिल से कम होने लगा था। मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे चच्ची पहले जैसी नहीं रही। एक रोज तमाम तर सवालों के जवाब भी मुझे मिल ही गए। जब आधी रात को चच्ची उठी और कोई चीज अपने दराज से निकाल कर वॉशरूम में ले जाने लगी। जैसे ही चच्ची वॉशरूम में गई तो मैं भी उन्हीं के पीछे उठकर चला गया था। फिर थोड़ी अजीबोगरीब सी आवाजें आईं और बिल्कुल खामोशी छा चुकी थी। मैंने वॉशरूम के दरवाजे को हल्का सा धकेला तो हैरत की कोई इंतहा न रही, क्योंकि चच्ची दरवाजा बंद करना भूल गई थी। डरते डरते ही सही मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गया। चच्ची तो वॉशरूम में थी ही नहीं। आखिर वो कहाँ जा सकती थी? जब अंदर आकर देखा तो सामने रोशनदान पर नजर पड़ी। वो रोशनदान इतना बड़ा था कि कोई भी उस रोशनदान से गुजर कर जा सकता था। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही छोड़ दिया था। जैसे ही मैंने रोशनदान में झांक कर देखा तो दूसरी जानिब सीढ़ियां पड़ी थी। चच्ची आखिर रात के पहर कहाँ जा सकती थी? मैंने वो सब चीजें तो वहीं पर रखी, लेकिन खुद घर से बाहर जाकर देखने लगा। ठीक 2 घंटे बाद मुझे चच्ची एक गली से आती हुई दिखाई दी। तेज तेज कदम उठाकर घर के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और फिर वहीं पर मौजूद सीढ़ियों से वो सीढ़ियां चढ़कर वॉशरूम के रास्ते अंदर आ चुकी थी। आखिर रात के इस पहर किससे मिलने के लिए गई थी? क्या चीज थी उनके हाथ में जो वो दराज में दोबारा से रख चुकी थी? मैं चच्ची को शक की नजर से देखने लगा था। अगले रोज जब मैंने चच्ची की गैर मौजूदगी में उनका दराज खोलकर देखा तो वहां पर एक छोटा मोबाइल पड़ा था जो कि बहुत पुराना था। हमारे यहाँ औरतों को मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। यहाँ गांव में तो बिल्कुल भी ना थी। मेरे चच्चा भी जरा सख्त मिजाज के थे। ये मोबाइल भी चच्चा का ही था। मैंने आज से पहले चच्ची के इस कमरे में कभी भी तलाशी नहीं ली थी, लेकिन जब उनका वो मोबाइल उठाकर मैंने कॉल हिस्ट्री चेक की और देखा तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। उसमें गैर शनासा नंबर महफूज था जो हमारे घर में किसी का भी नहीं था। चच्ची उस पर घंटों बातें करती रहती थी। मेरे हाथ में अभी वो मोबाइल मौजूद था कि चच्ची की आने की आवाज आई। मैंने मोबाइल वापस रखा और कमरे से बाहर चला आया। उस रात जब चच्ची उठकर वॉशरूम के रास्ते बाहर की तरफ जा रही थी तो मैं भी उनका ताकुब करते हुए पीछे ही जाने लगा। वो एक घर के अंदर जा चुकी थी। वो घर भी उसी गांव के आखिर में था। दरवाजा खुला था, इसलिए मैं भी अंदर ही दाखिल हो गया। चच्ची एक 25-26 साल लड़के के साथ बगलगीर हो रही थी और वो लड़का भी मेरी चच्ची से काबिले एतराज हद तक करीब था। दोनों ही खड़े बातें कर रहे थे। वो लड़का कह रहा था कि तुम कब अपने घर वालों से बात कर रही हो? मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। देखो, मैं तुम्हें इस घर की रानी बनाना चाहता हूँ।
مگر میری چچی کہہ رہی تھی کہ ہماری عمروں میں بہت فرق ہے، تم تو کنوارے ہو مگر میں بیوہ ہوں، تمہارے خاندان میں تو کوحرام مچ جائے گا، پھر میں آخر کیسے یقین کر لوں کہ تم شادی کے بعد بھی مجھ سے اتنی محبت کرو گے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قابل اعتراض حد تک قریب تھے اور اس طرح کی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا چچی سے بار بار شادی کی فرمائش کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں، وہ تو شاید میاں بیوی جیسا رشتہ بھی قائم کر چکے ہوں گے۔ جب چچی اس گھر سے نکلی تو میں غصے سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کھڑا دیکھ کر ان کے ہوش اڑ چکے تھے، ہم دونوں ہی گھر آ چکے تھے، مگر میں غصے سے کہہ چکا تھا، آپ کو شرم نہیں آئی؟ میرے مرحوم چچا کی روح کو اذیت دیتے ہوئے میں ابھی اپنے امی ابو کو کال کر کے بتاتا ہوں، مگر وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی، رونے لگی اور کہنے لگی کہ ایسا کچھ مت کرنا، خدا را میرا راز رکھو، میں نے تمہیں بیٹا مانا ہے، اگر تم کہو گے تو میں اپنی ساری زمینیں تمہارے نام کر دوں گی، مگر ایسا مت کرو، تمہارے چچا نے کبھی مجھے وہ خوشی دی ہی نہیں تھی جس کی میں مستحق تھی، وہ تو کبھی مجھے وہ اہمیت دے ہی نہیں پائے تھے۔ جب تمہارے چچا حیات تھے تب بھی یہ لڑکا مجھے دیکھنے کے بعد یہی کہا کرتا کہ اگر تم کنواری ہوتی تو میں تم سے شادی کرتا، اب جب تمہارے چچا کی وفات ہو گئی ہے تو یہ بار بار مجھ سے شادی کرنے کے لیے مجھے اکسا رہا ہے، دل ہی دل میں بھی اس سے محبت کر بیٹھی ہوں، کیونکہ جو پیار تمہارے چچا نے مجھے دینا تھا وہ سب کچھ یہ لڑکا مجھے دے رہا تھا۔ میں اس سے شادی تو کرنا چاہتی ہوں مگر معاشرے سے ڈرتی ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ چچی کی بات سن کر میں خاموش ہو چکا تھا۔ بہرحال اس معاملے کے بارے میں نے اپنے ماں باپ کو بھی بتا دیا تھا۔ اگلے ہی روز وہ وہاں پر آ چکے تھے۔ سارا معاملہ صلح کے ساتھ ہی حل کرنا بہتر تھا، اس لیے گناہ کرنے سے تو بہتر تھا کہ ان دونوں کو حلال رشتے میں ہی باندھ دیا جاتا۔ میرے ابا اس لڑکے سے ملے اور پھر چند روز بعد اس سے نکاح کر کے چچی اس کے گھر میں رخصت ہوگی۔ وہ بہت خوش تھی اس کے ساتھ، جبکہ اب میرا یہاں رہنا بھی بے مقصد ہو چکا تھا۔ میں واپس اپنے گھر جانے لگا تو چچی نے مجھے کاغذات تھمائے تھے، انہوں نے اپنی زمین کے کاغذات میرے حوالے کر دیے تھے، کہنے لگی کہ میں نے تمہیں دل سے بیٹا مانا ہے، اس لیے میری آدھی جائیداد آج سے تمہاری بھی ہے۔ دوستو اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔